آج لوگ حضور شہنشاہ بغداد کا جب نام المدد غوث اعظم سنتے ہیں تکلیف ہو جاتی ہے۔ ہم اہل سنت کے پلیٹ فارم سے یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ تم یہ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہو شان اولیاء میں، بنی اسرائیل کے ولیوں کو تو ولی مانتے ہو، محمد مصطفیٰ کے ولیوں کو ولی کیوں نہیں مانتے؟ حضور غوث اعظم سرکار پتہ کون سی ہستی ہیں؟ ایک دن جا رہے تھے، یہ آپ احباب نے مردہ زندہ کرنے والی بات سنی ہے نا، حضور غوث پاک نے ایک ہی مردہ زندہ نہیں کیا، بڑے مردے زندہ کیے ہیں۔ حضور شہنشاہ بغداد ایک بازار سے جا رہے تھے تو وہاں پر ایک عیسائی اور ایک مسلمان آپس میں بحث کر رہے تھے، لڑائی کر رہے تھے۔ وہ عیسائی کہہ رہا تھا کہ ہمارے نبی کا یہ مقام ہے کہ وہ مردہ کو زندہ کر دیتا ہے۔ تو آگے سے جو مسلمان تھا نا وہ ان پڑھ تھا، وہ نہیں بات بتا سکا، کوئی آگے سے جواب نہ دے سکا۔ تو حضور شہنشاہ بغداد کھڑے ہو گئے، حالانکہ اس نے کہا نا کہ ہمارے عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی جو تھے مردوں کو زندہ کر رہے تھے، تو ہمارے مسلمان آج کل پڑھے لکھے نہیں ہوتے، اگر ان سے بھی کوئی پوچھتا ہے نا کیا بات ہے تو بات بتانے کو یہ ملتی ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، حالانکہ ہمارے نبی نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے نبی نے بھی بڑے زندہ کیے ہیں مردے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں وہ بندہ بول رہا تھا تو مسلمان صاحب ویسے ہی کھڑا تھا۔ حضور شہنشاہ بغداد حضور غوث اعظم سرکار کا نا وہاں سے گزر ہو رہا تھا، حضور غوث اعظم سرکار نے اس کی بات سنی، کھڑے ہو گئے، کہنے لگے ارے کیا بات کر رہے ہو، کیوں لڑ رہے ہو؟ اس نے کہا جی ہمارے نبی عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کیا، تم کیا کر سکتے ہو؟ حضور غوث اعظم سرکار نے فرمایا ارے تو نبیوں کی بات کر رہا ہے نا، میں نبی نہیں ہوں۔ کیا کہا؟ میں نبی نہیں ہوں، میں نبی مصطفیٰ نبی محمد کے غلاموں کے غلاموں کا غلام ہوں۔ یہ ڈائریکٹری کا میں غلام ہوں نہیں، کہا میں ان کے غلاموں کا غلام ہوں، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ کہا کیسے کر سکتے ہو؟ آپ نے فرمایا چل ایک قبر پہ لے گیا، کہا کہ یہ قبر میں نے بھی نہیں دیکھی، میرے باپ نے بھی دیکھی، میرے دادا نے بھی نہیں دیکھی، بہت پرانی قبر ہے، اس میں سے زندہ کر۔ حضور غوث اعظم سرکار وہاں پر کھڑے ہیں قبر پر، ہاتھ اٹھائے اللہ کی بارگاہ میں، دعا کی یا اللہ یہ بندہ یہ کہہ رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا، اے عبد القادر الہام ہوا۔ اگر کوئی آپ احباب کی زندگی میں کبھی یہ وقت آ جائے نا، کوئی بھول کے کوئی بندہ کہہ دے یا جان بھول کے کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ غوث اعظم سے بات کی، یہ جھوٹ ہے۔ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں ان کے پاس وحی نہیں آتی، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ان سے بات نہیں کرتا، ان کو الہام ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ الہام ہوتا ہے، فرشتہ وحی لے کر نبیوں کے پاس آتا ہے۔ ہمارے نبی کے بعد دوبارہ جبریل کسی کے پاس نہیں آیا، کوئی جبریل نہیں آتا۔ اور اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں ان کو الہام ہوتا ہے، ان سے اگر کوئی بات ایسی سرزد ہو جائے وہ ان کی کرامت ہوتی ہے۔ تو حضور غوث اعظم سرکار کو الہام ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا، الہام ہوا تو آپ نے فوراً سے کہا اگر یہ میں کام کر دوں بتا۔ اس نے کہا اگر نہ ہوا، عیسائی کہنے لگا اگر نہ ہوا تو عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں اگر نہ ہوا جو تو کہے گا میں وہ کروں گا۔ اب ذرا غور سے سننا، کہا اگر مجھ سے یہ کام نہ ہوا، عیسائی کو کہنے لگے جو تو کہے گا میں وہ کروں گا، اور کہنے لگے اگر میں نے کر لیا تو پھر؟ اس نے کہا جی جو آپ کہیں گے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، وقت آ گیا، قبر کے سرانے کھڑے ہو گئے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، کہا اس کو حکم دیا کہ اللہ کے حکم سے نکلا باہر، وہ کھڑا ہو گیا، وہ اللہ کے حکم سے قبر کھلی، قبر کے اندر سے ایک عورت زندہ ہو کر کلمہ پڑھتی ہوئی باہر نکلی اور مبارک دینے لگی، شکریہ ادا کرنے لگی، اے عبد القادر جیلانی، اے غوث اعظم سرکار، آپ کا شکریہ، آپ کی بڑی کرم نوازی ہے، آپ کی بڑی محبت ہے، آپ کی کرم نوازی ہے۔ اور سنیے میری بات کو ذرا غور سے سنیے کہ عبد القادر جیلانی کو وہ عورت کیا کہتی ہے کہ عبد القادر جیلانی اے شہنشاہ بغداد آپ کا شکریہ، جب میں مری تھی تو بنی اسرائیل میں سے مری تھی، جب میں مری تھی تو بنی اسرائیل میں سے تھی، آج میں اٹھی ہوں آپ کی دعا سے تو میں محمد عربی کا کلمہ پڑھتی ہوئی اٹھی ہوں، میں محمد عربی کی امت میں اٹھی ہوں، مجھ پر کرم نوازی ہے تو یہ آپ کی ہے۔ تو حضرات گرامی یہ شہنشاہ بغداد حضور غوث اعظم سرکار کا یہ مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو شہرت، آپ کو مقام عطا کیا، یہ اللہ کی